مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ چونکہ سیلاب کی صورتحال ہے، شاید جو ہے حکومت اور ادارے جو ہیں اس کو تھوڑا سادگی کے ساتھ منانے کا اعلان کر دے، اس طرح سے جو ہے نا اس کو سیلیبریٹ نہ کیا جائے جیسے گزشتہ برسوں میں ہم لوگ کرتے آئے ہیں۔ یہ دونوں دن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ دونوں دن ایک ہی جو ہے دن آ رہے ہیں۔ 6 سپتمبر کو ہی 12 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول کو 6 جی سپتمبر ہے۔ بالکل تو بالکل البتہ یہ ہے کہ ہم 6 سپتمبر ڈیفنس ڈے کے شہداء کو RNN کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ افواج پاکستان ہمیشہ جو ہے ملک اور قوم کی حفاظت میں جو ہے ماضی کی طرح حال کی طرح کوشاں رہیں گے، اور قوم جو ہے اپنی افواج پر فخر کرتے رہیں گے۔ زبردست، یقیناً ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل سے ایک خط لکھا ہے، وہ کس کے لیے لکھا ہے یہ بتائیے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا، اس میں نا یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے جیل سے خط لکھا۔ اچھا ہاں، مجھے پہلے یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے لکھا ہے، سنا ہے کہ اس خط میں شاہ محمود قریشی بھی شامل ہے، اس میں میاں محمود الرشید بھی، عمر سرفراز شیمت بھی، اعجاز چودھری، 9 مئی کے اسیر ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر ایک خط لکھا، تو یہ حق ہے ان کا کہ ہم ان کا خط بھی جو ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ بتائیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں آنے والے تباہ کن سیلاب نے ہر طرف خوفناک تباہی مچا دی ہے۔ دریائے سندھ پہلے ہی سیلابی صورتحال میں تھا، کیونکہ شمالی علاقوں میں شدید بارشوں اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے پانی کی مقدار بہت بڑھ گئی تھی۔ خط کا متن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے بھی مشرقی دریاؤں میں سے پانی چھوڑ دیا، جس نے تباہی کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اس وقت پنجاب کا تقریباً 75% حصہ ڈوبا ہوا۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے نارووال ساہیوال ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ سیلابی ریلوں کی پہلی زد پر آتے ہیں۔ ہمارے اپنے ڈیم منگلا اور تربیلا پانی سے اپنی بلائی حد تک بھرے ہوئے ہیں، اور جلد ہی ان سے بھی پانی چھوڑنا پڑے گا تاکہ ڈیمز پر دباؤ نہ پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید پانی دریائے سندھ اور جہلم میں بہے گا اور سیلاب میں اضافہ ہوگا۔ بھارت کی طرف سے مزید پانی چھوڑنے اور بارشوں کے جاری رہنے سے تباہی مزید بڑھے گی۔ ان سیلابوں نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ نئی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جانوروں کے لیے چارہ ختم ہو گیا ہے، ہزاروں دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ بنیادی ڈھانچہ جیسے سڑکیں، پل اور عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، جنہیں دوبارہ بنانے میں برسوں لگیں گے۔ فوج کو مدد کے لیے بلانا پڑا ہے، کیونکہ سول انتظامیہ اس آفت کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تباہی سے نکلنے میں 1 دہائی لگ سکتی ہے۔ سیلاب کے بعد پانی سے پھیلنے والی بیماریاں جیسے ملیریا اور ڈینگی بھی صورتحال کو مزید بگاڑ دیں گے۔ مزید خطرہ یہ ہے کہ اگر حالات قابو میں نہ آئے تو قحط بھی پڑ سکتا ہے۔ PDMA اور غربت میں اضافہ ہوگا۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA کو پہلے سے اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ سب جانتے تھے کہ مونسون کی بارشیں طویل ہوں گی، گلیشیئر پگھلیں گے اور بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے کا خدشہ رہے گا۔ اس کے باوجود بندوں کو مضبوط نہ کیا گیا، شہروں میں نکاسی آب کے نظام کو بہتر نہ بنایا گیا، اور نالوں کو کچرے سے صاف نہ کیا گیا۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بند اور جانوروں کے لیے چارے کے انتظامات بھی نہیں کیے گئے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ آفت کا انتظار کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ پیشگی اقدامات کر کے نقصان کو کم سے کم کیا جائے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ بین الاقوامی سطح پر آواز بلند کرتی تاکہ سندھ طاس معاہدہ دوبارہ فعال ہو سکتا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس بار مشرقی دریاؤں کا پانی چھوڑ کر پنجاب کو اجاڑ دیا ہے۔ اب وقت ہے کہ حکومت سنجیدگی سے اقدامات کرے اور ایک مؤثر منصوبہ بندی بنائے تاکہ پاکستان کے عوام کو مستقبل میں ایسی آفات سے محفوظ رکھا جائے۔ زرعی شعبہ اور کسان برادری پہلے ہی زرعی اجناس کی بلند قیمتوں اور کم پیداوار کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ اب غیر معمولی بارشوں اور فصلوں کی تباہی نے کسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں زرعی ایمرجنسی فوری طور پر
नाफिज की जाए, इन्हें आफत ज़दा इलाके करार दिया जाए। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इन किसानों को ज़रई आमदनी पर लगने वाले टैक्स और दीगर महसूलात से मुस्तशना करार देकर कम अज़ कम इस माली साल के लिए आखिर में हम हुकूमत को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं और अपनी पूरी सलाहियत के साथ इनकी मदद करेंगे ताकि लोगों की हालत बेहतर बनाई जा सके जो इस सैलाब में मुतासर हुए हैं। ताहम ये हैरत अंगेज है कि फार्म 47 की वजीर आला दोबारा शहर में फोटो शूट्स के लिए आ गई हैं। अल्लाह ताला इन मुश्किल में हमारी मदद फरमाए, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज अहमद चौधरी। ये फिक्रमंद है जी, जेल में है, सजाएं हो गई इनको। उन्होंने अपने मुफीद मशवरों से जो है वो मुस्तफीद किया है हुकूमत को, और उन्होंने कहा जी कि हम इस वक्त किसी भी तरह की सियासत नहीं कर रहे, और बहुत सारे मशवरे दे दिए हैं कि आपको पहले ये करना चाहिए था, बाद में ये करना चाहिए। तो अच्छा मशवरा जो है वो आपका मुखालिफ भी दे रहा हो, आपका बदतरीन दुश्मन भी दे रहा हो, तो आपको अपनी बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, लोगों को सैलाब से बचाने के लिए अगर इसमें कुछ मशवरे जो हैं वो कारआमद साबित हो सकते हैं तो उन पे अमल ज़रूर करें।